Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You are watching Lawyers TV and I am Aslam Pervez, advocate. Today I am going to talk about Article 23, Constitution of Pakistan, 1973. What Article 23 says about public rights. Article 23, Constitution of Pakistan, 1973 says, provision as to property. You have rights, you have privilege about property. In detail says, every citizen shall have the right to acquire, hold and dispose of property in any part of this country, in any part of Pakistan. You can buy, you can sell, you can possess, you can acquire, you can dispossess, but subject to Constitution and any reasonable restrictions or instructions imposed by law or instructions of any law in the best interest of country, in the interest of public, in the interest of justice. If you are new to this channel, please subscribe and share and comments, because I'm trying to spread legal and constitutional knowledge. I'm trying to convey legal and constitutional knowledge according to my stand. So if you subscribe and share my channel, it will be highly encourageable for me, appreciable for me. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دستور پاکستان آپ کو آپ کا کیا حق فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہے جن کا حق معلوم ہو۔ جو قومیں، جو فرد سے لے کر قوم تک، اگر ان کو ان کا حق معلوم ہو، آئینی حق کیا ہے، قانونی حق کیا ہے، اخلاقی حق کیا ہے، سماجی حق کیا ہے، اگر معلوم ہوگا تو کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کا حق نہیں مار پائے گا۔ لہذا اپنے حقوق سے جڑے رہیے، اپنے حقوق اور فرائض کی آگہی کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے، چونکہ نیک کام کو پھیلانا بھی نیکی ہے۔ آرٹیکل 23، آرٹیکل نمبر 23 آپ کو کیا آپ کا حق فراہم کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی شخص آئین، دستور اور عوامی بنیادی مفاد عامہ کے تحت قانون کے ذریعے مناسب، معقول، ریزنیبل قانونی پابندیوں کے ذریعے ایک اصول، ایک ضابطے کے ساتھ اور قانون کے تابع رہتے ہوئے، کیونکہ حق لینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ قانونی ذرائع سے اپنا حق لیں گے، ورنہ وہ حق نہیں تشدد ہو جائے گا، حق نہیں بربریت ہو جائے گی۔ لہذا قانون کے تابع رہتے ہوئے ہر شہری کو ملک میں جائیداد خریدنے کا، فروخت کرنے کا، جائیداد کو اپنے پاس رکھنے کا، اپنے قبضے میں رکھنے کا، اور جائیداد کو کسی کو ڈونیٹ کرنے کا، کسی سے ڈونیٹ لینے کا، گفٹ کرنے کا، کسی سے گفٹ لینے کا، یعنی جائیداد کے معاملے میں تمام تر قانونی حقوق حاصل ہے، مگر ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کیا حقوق ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا تب ہی آپ اپنا حق لے پائیں گے، ادروائز اسی طرح ظلم زیادتی ہوتی رہے گی، عدالتوں میں کیسز بڑھتے رہیں گے، پولیس کے وارے نیارے ہوتے رہیں گے، عوام پریشان ہوتی رہے گی۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عوام کے قانونی، آئینی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، ٹریڈیشنلی کیا حقوق ہے، آئین نے کیا حقوق عطا فرمائے ہیں، قانون نے کیا کیا حقوق دیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائے۔ دیکھتے ہیں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے۔ جائیداد کے سلسلے میں اسلامی قانون بھی آپ کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے کہ اسلام کا
ایک موقف ہے وراثت کے حوالے سے جو کہ بڑی واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ کہ ہر شخص اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے یا کوئی اتھارٹی اس کو کوئی اتھرائز کر دے اس کو، تو وہ جائیداد کو خرید سکتا ہے، جائیداد کو فروخت کر سکتا ہے، جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، جائیداد کی لین دین کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو قانون، اکارڈنگ ٹو رجسٹرار لا۔ چونکہ آپ جب کسی چیز کو خریدیں گے، فروخت کریں گے تو اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس ضابطے پہ رہیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن اسلام آپ کو قانون وراثت، قانون جائیداد کے متعلق بڑی تفصیلی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم واقف ہوں، کیونکہ جب ہم واقف ہوں گے تبھی ہم اپنا حق اپنے اوپر گورن کر سکتے ہیں، اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں اور دوسروں کا حق دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 2 کہتا ہے کہ اس پاکستان کا جو مذہب ہے وہ اسلامی مذہب ہوگا، اسلام پاکستان کا بنیادی مذہب ہوگا، یہ آرٹیکل 2 کہتا ہے۔ آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ یہ پورا علاقہ مسلمان کا ہے، پاکستان کا ہے، اور آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ اسلام سے تصادم کرتا ہوا کوئی بھی اگر آئین قانون کوئی بناتا ہے تو وہ کالعدم تصور ہوگا، نل اینڈ وائٹ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، انہی باتوں سے جڑے رہنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے حقوق سے آگاہ رہیے۔ ایک محاورہ وہ یہ انگریزی میں ہے کہ knowledge is a powerful tools for successful people۔ تو اپنے اور اپنے حقوق کی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔